الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 14واں روزہ ہے اور ہمارا قرآنی سفر انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ سے شروع ہوگا اور قال عالم یعنی کہ 15ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے کا کچھ حصہ آج کا ہمارا قرآنی سفر ہوگا۔ رمضان مکمل پیغام کورس میں آج ہم جن 2 سورہ کا تفصیلی جائزہ اور مختصر تعارف آپ کو پیش کریں گے وہ 2 سورہ ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ اس قرآنی سفر میں ہمارے ساتھ چلنے والی بیٹیوں اور بہنیں کاپی پنسل پکڑ لیجئے اور آج کے پوائنٹس لکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کا جب آج آپ مطالعہ کریں گی تو کن کن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیتیں ہوں گی اس میں پہلی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ اس کا نزول واقع معراج کے بعد ہوا اور اس میں آپ کو ذکر معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملے گا، بنی اسرائیل کو ہدایات اور ان کے عذاب کا ذکر بھی ملے گا، بھلائی کی دعا برائی میں بدل دیتے ہیں اس کا ذکر ملے گا، روز محشر نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اس کا ذکر ملے گا، دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا ذکر ملے گا، والدین کے احترام و تقریب کا ذکر ملے گا اور ان کے لیے دعائے رحمت کا ذکر ملے گا، فضول خرچ کون ہے ان کا ذکر ملے گا، اور مزید چند برائیاں جب آپ یہ ترجمے میں پڑھیں گی اور اس سے آگے مزید آپ چند برائیاں پڑھیں گی کہ وہ برائیاں کون سی ہیں ان کا ذکر ملے گا، انسانی اعضاء کی گواہی کا ذکر ملے گا، آج سر نو انسان کو پیدا کیا جائے گا اس کا ذکر ملے گا، نماز تہجد کا ذکر ملے گا، روح کے متعلق سوال کیا جائے گا اس کا ذکر ملے گا، سب جنوں انس اکٹھے ہوں گے اس کا ذکر ملے گا، سب جنوں انس کو اکٹھا کر لو اس چیلنج الہی کا ذکر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا ذکر ملے گا، قرآن پاک کا نزول کا ذکر ملے گا، مکیوں کا رویہ، سورہ بنی اسرائیل کا امتزاج کا ذکر ہے اس میں، اور ایمان والیوں مزید اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف، سورہ بنی اسرائیل کے تعارف کی طرف۔ ایمان والیوں سورہ بنی اسرائیل یہ سورۃ بنی اسرائیل نام کے علاوہ 2 مزید نام سے موسوم ہے، ایک اسراء اور دوسرا سبحان کے نام سے، 12 رکوعات پر مشتمل ہے، 1121 اس کی آیتیں ہیں، 533 اس کے کلمات ہیں اور 346 اس کے حروف ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اب تھوڑا سا تفصیلی جائزے کی طرف جانا ہے تو اس میں ہم بنی اسرائیل میں پہلے یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے۔ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی مگر بگڑی ہوئی قوم تھی۔ ایمان والیوں اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ انعامات بھی فرمائے اور ان کو ہدایات کا سلسلہ بھی نبیوں کے ذریعے جاری رکھا، لیکن نافرمانی انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی دیے جس کا ذکر آپ کو بنی اسرائیل میں بھی ملے گا۔ اس کے بعد دعا، بھلائی کی دعا برائی میں، آپ نے جیسے پیچھے سبق پڑھے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اس سے مانگنے کا۔ اب یہاں پر سورہ بنی اسرائیل ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے، جیسے
دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو دعا ہے، کچھ لوگ کبھی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی وقت آتا ہے، اپنی جہالت کے سبب، اپنی مایوسی کے سبب جلد بازی میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بھلائی کے بجائے برائی والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ برائی کو۔ تو ایمان والیوں، جب دعا مانگو تو اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہوئے بھلائی مانگو۔ کبھی بھی جذبات میں آ کر، کبھی بھی مشتعل ہو کر، کبھی بھی جذباتی ہو کر ایسے کلمات نہ ادا کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ مزید سورہ بنی اسرائیل ہمیں بتاتی ہے نامہ اعمال کے حوالے سے، روز محشر جو نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں، ایک روز ہمیں اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آگاہی فرما رہے ہیں ہمارے کہ اے اسے حکم ملے گا، پڑھو اپنا دفتر عمل، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کے لیے۔ جو ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر ہی چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم بھیجیں نہ کسی رسول کو۔ ایمان والیوں، اس بات کو بڑے واضح انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے ہدایت کے لیے کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، اور اگر ہم امت محمدیہ کی بات کریں، اپنی بات کریں، تو ہمارے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجے یا نہیں بھیجے۔ اب ان کی تعلیمات، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی سنتوں پہ چلنا ہم پر فرض ہے۔ جو چیز انسان پر فرض ہوتی ہے وہی چیز اس کے عمل سے قرض بن جاتی ہے، کہ جب تک وہ اس فرض کو اتارے گا نہیں تو وہ قرض اترے گا نہیں۔ اسی لیے مقروض سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ اسی قرض کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ دیکھو جس طرح ایک دنیاوی مثال ہے، روپیہ پیسہ ہم پر قرض ہوتا ہے تو قرض تو ادا کرنا ہوتا ہے، اور بحیثیت امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی ہم پر فرض ہیں، اور یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہوتے ہیں، سنتوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جگ کو نہیں رب اور اپنے پیارے آقا کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، تو ایمان والیوں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اور جو انسان دنیا میں کر کے جائے گا چاہے نیکی یا بدی، روز محشر اس کو اس کے نامہ اعمال دکھائیں گے، وہ خود دیکھے گا کہ جو اس نے کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو اللہ نے رسول بھیجے، ہم پہلی امتوں کی طرح معاذ اللہ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی سنتوں سے منہ نہ موڑیں، بلکہ اپنی زندگی ان کی سنت اور ان کی سیرت کے تابع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل تو ذکر ملے گا دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا اجر، دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا اجر۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ طلب کرتے ہیں صرف دنیا کے، جو لوگ طلب کرتے ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، ان میں سے جیسے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے جہنم تاپے گا، ان کے لیے جہنم جو تاپے گا، اور اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا ہو، ٹکرایا ہوا ہوگا۔ جو شخص طلب کرتا ہے آخرت کا اور جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، اور در حال آ کے وہ مومن بھی ہو، بس وہ خوش نصیب ہے جس کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، اس کی بھی جو طالب دنیا ہے اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہے۔
آپ کے رب کی بخششوں سے اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ جو دنیا کی طلبگار ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم ان کو بھی عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ دنیا میں وہ سمجھیں گے کہ ہم پر کتنی انعامات خدا بندی ہے۔ کفار کو دیکھ لو، اللہ کو کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، کیا اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا ہوا؟ مال و زر، سونے چاندی کے اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا ہے نا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، ہم میں سے بھی جو دنیا کی طلب کرے گا، دنیا کی مال و محبت کی طلب کرے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، مگر جو میرے لیے مجھ سے آخرت طلب کریں گے میں ان کو آخرت بھی ادا کروں گا۔ تو ایمان والیوں، اب ہم نے دیکھنا کہ ہماری طلب اللہ کے حضور کیسی ہے۔ ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے بھی طلبگار ہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے طلبگاروں کو دنیا میں ان کا حصہ دے دیتا ہے، لیکن روز محشر ان کا کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نواز دیتا ہے اور آخرت میں ان کا اچھا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل ہمیں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد میں حقوق العباد میں بہت اچھا بے غرض رشتہ، جس کے والدین کا رشتہ، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اولاد کو کیا، اور حکم دیا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو باوجود اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت چھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، جھکا دو ان کے لیے تواضع انکساری کے پر اپنی محبت اور رحمت سے اور عرض کرو۔ دیکھو پیچھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اور آگے کیا کرو، آگے اللہ تعالیٰ نے خود دعا فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرو کیا، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا، جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا۔ تو ایمان والیوں، ہم والدین، ہم اولادوں کا کیا حق ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت و تکریم کریں۔ اور یہاں پر صرف ایک دعا بھی کرنا چاہتی ہوں کہ پاک پروردگار والدین کو بھی توفیق عطا فرمانا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی شفقت و محبت، درگزر معافی کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے سایہ رحمت میں رکھیں۔ اور ایمان والیوں، یقیناً کسی بھی اولاد کا معاشرے میں اگر کوئی نام ہے تو اس کے والدین کی، بالخصوص باپ کی وجہ سے ہے، جس کی زندہ و جاوید مثال یہ ناچیز بھی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان نظر اور توفیق کے بعد میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعا اور اپنے شہید بابا جان کی انتھک محنت، توجہ اور محبت کی وجہ سے ہوں۔ اگر وہ ہمیں یہ دینی تربیت نہ کرتے، دینی علم نہ سکھاتے، تو یقیناً ہم لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہوتے، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوتے، دین کو شاید بطور ہم نے کتابوں تو پڑھا ہوتا، لیکن عمل میں جو کوشش ہماری ہے کہ ہم عمل سے دین کو اپنے لے کر آئیں، اسے راہ عمل بنائیں، وہ نہ ہوتا۔ تو یقیناً ماں باپ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اولادوں کو اپنے والدین کی زندگی میں عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو دینی علوم تربیت کی صورت میں سکھائیں، تاکہ کل کلا کو وہ آپ کے لیے، آپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ اور باعث رحمت بن جائے۔ تو والدین کا احترام بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہمیں بتاتی ہے فضول خرچ کون ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ کہتی ہے
بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مختصر سی بات ہے، ضرورت اپنی زندگی میں رکھیے، سادگی رکھیے تو فضول خرچی نہیں ہوگی۔ میانہ روی اختیار کیجیے، کیا میانہ روی اختیار کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے، کیونکہ فضول خرچ کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ جس نے دیکھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے 2 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، 6 اور بنا لو، عید کے لیے 1 سوٹ بنا ہے نہیں 2 اور بنا لو۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے، سیدھی سی قرآن نے بات کر دی، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مزید ایمان والیوں، جب سورہ بنی اسرائیل کا آج آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشی قانونی ذمہ داریاں ہم پر لگائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ذمہ داریاں بھی میں مختصر انداز میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، اپنی اولاد کو مفلسی غریبی کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قریب نہ جاؤ بدکاری، یعنی کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قتل کرو کسی نفس کو، کسی انسان کو نہ حق قتل نہ کرو، کیونکہ یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو نہ حق قتل کسی بھی انسان کو نہ کرو، کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کی طرف۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جب اپنا ترکہ یا کچھ جدادیں یا کچھ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو لوگ یتیموں کی مال کی طرف نظر رکھتے ہوئے، ان کے اکثر یہ وارث ہی ایسے ان کے خاندان والے کرتے ہیں، غیر تو ایسا نہیں کرتے، تو وہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے کہ اور پورا کرو اپنے عہد کو، جو تم نے اللہ سے کیا یا جو تم لوگوں سے کرتے ہو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے اور پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو۔ جب ہم کوئی چیز ماپتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل نے کہا اس کو پورا ماپو، ایسا نہیں کہ اس کا ترازو کا جب ہم کرتے ہیں، اور کیونکہ آگے ایک ترازو کا بھی کیا گیا ہے کہ ایسا ترازو جو بالکل درست ہو اس کو استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ وزن زیادہ ہو اور چیز کم ہو۔ تو اس کے لوگ بڑے بے معنی انداز میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ ترازو کے نیچے وزن لگا دیتے ہیں تاکہ وزن بظاہر تو کچھ اور نظر آئے، نیچے سے کچھ اور ہو، یا پکڑتے ہوئے ترازو کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل تربیت کرتی ہے ہماری کہ جب ماپو تو درست طریقے سے ماپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد ایمان والیوں مزید جو ہمیں سورہ بنی اسرائیل بتا رہی ہے وہ اس طریقے سے ہماری تربیت ہے، اور یہ بڑی تربیتی باتیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تربیت ہماری فرمائی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اس طریقے سے اپنی معاشی اور اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرو، کیونکہ ان کے بگاڑ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، اس کے بعد میں کفار کے کچھ شک و شبہات کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اثر نو جو زندگی ہے اس کے اوپر ان کا چونکہ عقیدہ بہت کمزور تھا، وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں کفار کے شکوک و شبہات کے ساتھ ساتھ تمام بنی نوع انسان کی بھی تربیت فرمائی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے از راہ انکار کیا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا اثر نو پیدا کر کے؟ فرمائی یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا اثر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے اٹھائے گا؟ فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ سے، بس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں پر جنبش دیں گے اور پوچھیں گے اب کیسا
ایسا کب ہوگا؟ آپ بتائیے، شاید اس کا وقت قریب ہے، شاید اس کا وقت قریب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے شک و شبہات جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، چاہے تم جو روپ اختیار کر لو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں دوبارہ سے زندہ کروں گا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ ایمان والیوں، سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے کہ انسانی اعضاء کی گواہی، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہمارے اعضاء اس سے غافل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل یہ سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ کان سے کیا سنا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھ سے کیا دیکھا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے دل میں تم نے کس کو کیسا جانا، اپنے دل میں تم نے کس کو ٹھکانہ دیا، اپنے دل میں تم نے کس کو بٹھایا، تو یہ سوال تم سے تمہارے انسانی جو اعضاء ہیں سے پوچھا جائے گا، اس لیے ان کا استعمال اچھے سے کرو۔ باقی ایمان والیوں، سورہ بنی اسرائیل میں ایک نفل نماز جو کہ تہجد کی نماز ہے اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور رات کے بعض حصہ میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو تلاوت قرآن کے ساتھ، یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، یقیناً فائز فرمائے گا اللہ آپ کو آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ تمام امت محمدیہ کو، اللہ اپنے فرما برداروں کو، متقی پرہیزگاروں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ نماز سے تہجد جی ہے، زائد ہے، 5 نمازوں سے زائد ہے، نفل نماز ہے لیکن افضل نماز ہے۔ اس کو جب تم ادا کرو رات کے ایک پہر میں اٹھ کے، تو ساتھ میں تلاوت قرآن پاک کو بھی اپنا معمول بناؤ، ساتھ میں ذکر و اذکار کیا کرو۔ یہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل بتا رہی ہے۔ مزید آپ اس میں پڑھیں گے پوائنٹس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اچھے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ میرے سارے نام اچھے ہیں، اللہ بھی، رحمان بھی، تو آپ اس کے حوالے سے بھی پڑھیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا قرآنی سفر۔ اب ہم دوسرے سفر کی طرف چلتے ہیں۔